ہوں جب ہمیں رشتوں کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ رشتوں کی کیا اہمیت ہے، کیا ویلیو ہے ہمیں، اور اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ کس قدر زیادہ ہے، تو یقیناً آج جو ہم ایک شکوہ کرتے ہیں، ذرا سی بات ہوتی ہے تو تمام تر رشتے جو ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں. تو رشتوں کی اہمیت ہم کیسے جانیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو صلہ رحمی ہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. حقوق جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو حقوق اللہ ہوتے ہیں اور دوسرے حقوق العباد ہوتے ہیں، جس میں بہت سارے لوگوں کے حقوق آ جاتے ہیں. اور اس میں صلہ رحمی بھی ہے ایک، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کی تاکید فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، ساتھ ہی والدین کی عبادت کا حکم بھی دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں پریکٹیکلی اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جو کہ ہم نہیں کرتے. ہم صرف باتیں کرتے ہیں، اور وہ باتیں جو دینا ہو، اسپیچ کرنی ہو تو ہم بڑے بڑے باتیں ہی رہ جاتی ہیں، لیکن جب عمل دیکھیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے اس سلسلے میں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، لیکن میں اگنور کر کے، میں نظر انداز کر کے میں پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ بدتمیزی پر اتر آتے ہیں، جہالت پر اتر آتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اپنی بات میں سچا ہے، اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے بیان فرمایا ہے، تو ان کی طرف راکھ پھینک رہا ہے، گرم راکھ پھینک رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر تو ایسا کرتا رہے گا، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے تیری طرف ایک فرشتہ نازل فرمائے گا جو کہ ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گا اور جو تجھے ان کے شر سے محفوظ فرمائے گا. کیا بات ہے. اور یہیں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صفات کا بھی ذکر کیا نا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ رشتہ توڑتا ہے تو تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑو، تو قیامت کے دن جو تم سے حساب کتاب ہوگا اس میں آسانی ہوگی، اور اللہ پاک جنت کا ایک تحفہ، جو یعنی جنت جیسا تحفے سے نوازیں گے آپ کو. یہ پوری حدیث جو ہے اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 صفات جس انسان کے اندر ہوگی تو وہ پکا جنتی ہے. تو صحابہ کرام نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ وہ 3 کون سی ہے؟ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تجھے محروم رکھے تو اسے نوازتا رہے، اور دوسرا یہ کہ جو تیرے ساتھ تعلق توڑے تو اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ جوڑتا رہے، اور تیسرا یہ کہ جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کرتا رہے، تو تیرا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت میں ہوگا. یقیناً. اور ایسی 2 صفات کا بھی ذکر کیا، ایک تو یہ 3 کا کہ آپ کو جنت کی بشارت ملے گی، اور 2 کا ایسا ذکر کیا کہ اگر وہ 2 ہوں گی تو آپ کو دنیا میں بھی اس کا صلہ ملے گا، آپ کو صلہ ملے گا، جو سزا ہے وہ ملے گی. اور انسان کی عمر میں برکت جو ہے وہ علیحدہ ہوگی، اس کے رزق میں کشادگی جو ہے علیحدہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور محبت جو ہے وہ انسان کو علیحدہ سے حاصل ہوگی. بالکل.